بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ مومنون کی شروع کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی چند صفات بیان کی. کہ یہ صفات جن کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. جس آدمی کے اندر یہ والی صفات پائی گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا. کون سی صفات ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کر لیا. یعنی کہ انسان کے تمام کاموں کے اندر سب سے زیادہ جو اہم کام ہے وہ نماز ہے. پھر نماز کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے خشوع اور خضوع. اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فلاح کو پہنچ گیا وہ مومن جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کر لیا. تو ہمیں چاہیے میرے دوستو ہم اپنی نمازوں کا صحیح طریقے سے اہتمام کریں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اور میرے دوستو یہاں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں نا کہ جو چند صفات بتائی ہیں اس میں خشوع سے پہلے نماز کو صلاتہم خاشعون، یعنی کہ نماز جو ہے وہ ہمارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام ہے. ہم اس کو ضروری سمجھیں سب کاموں سے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز پوری اور اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں. تو ہم اپنی نماز 5 وقت کی نماز ہے اس کا اہتمام کریں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہو گیا. اب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں میرے دوست، کیا ہم اپنی نماز کے اندر ہماری خشوع ہے، خضوع ہے؟ اس کی بڑی فکر کریں. اگر ہمارے اندر یہ صفت پائی گئی تو فرمایا جس کے اندر یہ خشوع اور خضوع والی صفات پائی گئی وہ اس نے فلاح کو حاصل کر لیا. جس کو فلاح مل گئی میرے دوستو دنیا میں کامیابی حاصل کر لی، اس نے آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اب یہ خشوع اور خضوع ہے کیا؟ نماز کے اندر یہ 2 چیزیں اہم ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں یار نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنی چاہیے، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو 2 چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں. ان چیزوں سے ساری نماز بنتی ہے. اب خضوع ہے ضاد سے، خشوع کے اندر شین ہے. خضوع کے معنی ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا، یہ خضوع ہے. خشوع کیا ہے کہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لیں. اب ان 2 چیزوں پر اگر ہم نے محنت کر لی
تو میرے دوستوں ہماری نماز بن گئی. جس کی نماز بن گئی تو ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس آ گئے. صحابہ کرام کی نماز بنی ہوئی تھی نا، اپنے بچوں کو زندہ کروا لیتے، جانوروں کو زندہ. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے جانوروں بندے زندہ کریں. ان کی نماز بنی ہوئی تھی. کیسے بنی ہوئی تھی آپ دیکھیں. ان کی نمازوں کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع ایسے ہوتا تھا کہ لکڑی جس طرح زمین کے اندر گاڑ دی ہو، حرکت بالکل نہ کر دی. ان کے تیر لگ جاتا تھا نماز میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ آتا ہے صحابہ کرام نے تیر ان کے نکال لیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا، نماز میں مشغول تھے. ان کی نمازیں خشوع، دل اللہ کی طرف، اعضاء اللہ رب العزت کے سامنے جھکے، اور کسی طرف خیال ہی نہیں آتا. تو یہ ہمیں جو ہے اس کو نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم جو ہے اپنے اعضاء جو خضوع ہے اس کو بنائیں کیسے، کس طرح جھکانا ہے. تو یہاں ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی کہ ہم جو ہے اپنے سارے جو ہے جسم کو یعنی نماز میں جھکا کر کھڑے ہو جائیں. نہیں، ہم نے یہاں دیکھنا یہ ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارک طریقہ کیا ہے. آپ کا مبارک طریقہ کیا ہے نماز میں اپنے اعضاء کو جھکانے کا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز تم اپنی ایسی پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو، نہ کہ اپنی عقل اور اپنے سوچ کے مطابق. اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کے اندر خشوع اور خضوع ایسا پیدا کریں جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پیدا کیا تھا، اور صحابہ کرام نے ان کے مطابق اپنے آپ کو نماز کو بنایا تھا. یعنی ویسے ہی نماز صحابہ کرام نے، اس میں ہم جو ہے اپنی محنت کریں. صحابہ کرام نے نماز کیسے بنائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی گزر رہے تھے، سوچا میں بھی پیچھے نماز پڑھ لوں. وہ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی. آپ نے فرمایا شاید میں نے سوچا 40 آیات پڑھ، 50 کرتے کرتے سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران بھی ختم، کرتے کرتے اس طرح آپ سورہ مائدہ تک پہنچ گئے. پھر آپ نے رکوع، یعنی کہ لمبی نماز. صحابہ کرام دیکھتے تھے نماز پڑھتے. تو ہمیں دیکھیں صحابہ کرام خلفائے راشدین کو دیکھیں کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی، آگے تعلیم کیسے دی. خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یعنی کہ انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی. حضرت عمر جہاں بھی جاتے ان کو کیا کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں نماز پڑھ کر دکھائیں، آؤ ہم تمہیں نماز پڑھ کر دکھائیں جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. یہ ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور آگے دعوت دینے کا طریقہ. یہ نہیں فرمایا کہ آؤ ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام تو تھے ہی ایسے کہ انہوں نے 100% دین کے مطابق فرماتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. بھئی کوئی دین قبول کرنا چاہتا تھا تو اس کو کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ. لیکن یہاں نماز کے لیے فرما رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں نماز پڑھ کر دکھائیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے ہم بھی جو ہے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں جیسا صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نماز کے اندر خیالات جو آتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، خیالات آنے کی ایک وجہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنا خشوع اور خضوع جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتے. اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، دل کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر دینا، پھر کہیں خیال نہیں جائے. خیالات آنے کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے اور بہت ساری ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی وہاں شیطان آتا ہی وہاں ہے جہاں بھئی یعنی چور وہاں آئے گا جہاں خزانہ ہوگا. خیالات آتے رہتے ہیں، یہ الگ ٹاپک. میں یعنی کہ بات کر رہا ہوں خشوع کی طرف. تو اگر ہم اپنا خشوع یعنی ہمارے دل کے اندر خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہر ایک لفظ کو صحیح
خوبصورت طریقے سے اس کی ادائیگی ہو، اس طرف دھیان ہو، تو میرے بھائی دوستو پھر نماز کے اندر خیالات بہت کام آتے ہیں۔ تو نماز ہمیں اپنی نمازوں کو سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھنا ہے؟ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے پڑھ کے دکھائی۔ ہم اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہترین اس کا طریقہ ہے میرے دوستو کہ ہم اپنی نمازوں کو سیکھیں، علماء کرام کے پاس جائیں، اپنے مسجد کے امام صاحبان کے پاس، قاری حضرات کے پاس جائیں، ان کو نماز جا کر سنائیں کہ ہماری نماز تو سن لیں جو ہمارے تمام کاموں کے اندر اہم کام ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ میں اپنی دکان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، کاروبار کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، گرمی برداشت کر کے مسجد میں آ رہا ہوں، کیا جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ میرے دوستو نماز تو بغیر خشوع کے قبول ہو جائے گی، یعنی سنت کے مطابق اگر نہ پڑھیں تو وہ قبول تو ہو جائے گی، لیکن ہماری ثواب میں کمی آ جائے گی۔ کیوں؟ میرے اللہ کو وہ طریقہ پسند ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ ہم اپنی نماز کو اگر یعنی پڑھ رہے ہیں لیکن سنت سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو میرے بھائی دوستو ہم وہ فرض تو ادا ہو گیا لیکن اللہ رب العزت کو وہ پسند نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے اس کے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھی۔ تو جب ہم اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، گرمی برداشت کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں، نمازوں کے اوپر محنت کریں۔ ایسی نماز ہم یہ ہے علماء کرام سے سیکھیں، علماء قاری حضرات کے پاس جا کر اپنی نمازوں کو سنائیں۔ آپ بھی میری نماز سننے کیا اس کے اندر غلطی؟ تو صحابہ کرام 50 سال 60 سال 40 سال 70 سال کی عمر میں ایمان لاتے تھے، ان کے جو ہے نماز قرآن بن جاتا تھا، محنت کرتے تھے اس کے اوپر۔ آج ہم 50 سال کی عمر میں کہتے ہیں جی میں کیسے امام صاحب کو نماز سناؤں، مولانا صاحب کو، میری اتنی عمر ہو گئی مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کے سامنے شرم نہیں آتی نماز پڑھتے ہوئے، غلط نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے بڑی ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میرا یہ حق بنتا ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ میرے دوستو اس میں نہ شرم والی بات ہے نہ مجھے کوئی ڈرنے والی بات ہے، کھول کر بات کر رہا ہوں کہ 85% آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی سورۃ فاتحہ کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، ان کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 55 60 سال ہو گئے ہیں، دین کی محنت کر رہا ہوں، کتابیں لکھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، لیکن بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ایسا کوئی مسئلہ بھی آ جاتا ہے، نماز میں کمی رہ جاتی ہے کہ وہ مجھے کتابوں میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں